اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ صدیوں سے ہمارے آباء و اجداد کو ان لوگوں نے جس گمراہی میں رکھا وہ تو بےچارے جہاں گئے یا گئے، آپ لوگ بچ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا محمد علی کا آپ نے ایک کلپ سنا ہے، اس کے کہنے کے مطابق صدیوں سے لوگوں کو علماء گمراہ کر رہے تھے اور اب اس نے لوگوں کو راہ راست دکھائی ہے، اور گویا اس کے کہنے کے مطابق صدیوں سے، کئی صدی، ایک صدی نہیں، مینی سینچریز، کئی صدیوں سے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا تھا۔ اب وہ کتنی صدیاں ہیں، لگ تو یہی رہا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک تو 1300-1400 صدیوں کے جو لوگ ہیں ان کی علماء کی اس کے نزدیک تو وہ قطعی کوئی تو سارے بابے ہیں۔ تو اب گویا کہ 1400 سال بعد ایک مرزا محمد علی، اللہ معاف کرے، آیا اور لوگوں کو صحیح راستہ دکھا رہا ہے۔ اب میں آپ کو چند سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ جو مڈل کی نشانیاں تھیں، جو درمیانی نشانیاں تھیں قیامت کی، وہ اکثر ظاہر ہو چکی ہیں، مثلا ناچ گانا، والدین کی نافرمانی، پیسے کام ہونا وغیرہ وغیرہ۔ اب انہی مڈل نشانیوں میں سے ایک نشانی جو صحیح بخاری کے حدیث نمبر 100 اور ایک اور جگہ اور صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، کما قال علیہ السلام، کہ اللہ علم اس طرح نہیں اٹھاتا کہ بندوں کے سینوں سے علم اٹھا لے، ولکن يقبض بقبض العلماء، بلکہ وہ علم علماء کے اٹھانے سے اٹھاتا ہے، یہاں تک کہ جب لم یبقی عالما، جب کوئی عالم باقی نہیں رہتا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا بڑا مان لیتے ہیں، ان سے فتویٰ پوچھتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ تو قیامت کی یہ نشانی گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طرح باقی فرامین اور آپ نے جو مڈل درمیانی نشانی بیان کی وہ ظاہر ہوئی، یہ بھی نشانی ظاہر ہو چکی ہے کہ ایسے لوگ کہ جو اصلاً علم کے اندر پختہ نہیں ہیں وہ آگے آ چکے ہیں، لوگ پرچیاں دیتے ہیں مرزا محمد علی کو، اس جواب دیتا ہے اور بہت سارے مسئلوں میں لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، غلط جواب دیتا ہے، جن میں ایک یہ بھی ہے کہ میں صحیح ہوں۔ 1400 سال سے لوگ، بلکہ کئی صدیوں سے لوگ گمراہ کر رہے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علماء تو اٹھ رہے ہیں، یہ تو قیامت کی نشانیوں میں سے علماء اٹھ جائیں گے، تو اب اس کے نزدیک تو پہلے کے علماء ہی نہیں تھے، وہ تو گمراہ گر تھے، تو وہ تو علماء حقات ہے ہی نہیں، تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کن علماء کے اٹھنے کی بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ تو ان کو عالم نہیں مانتا، وہ سچے عالم ہی نہیں ہے۔ تو لہذا حدیث پاک کے مطابق صحیح بات یہ ہے کہ یہ شخص ان فتنہ پرور لوگوں میں سے ہے جن کے متعلق سرکار نے فرمایا وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، گمراہ بھی کریں گے، لوگ ان سے سوال پوچھیں گے، بالکل یہ قیامت کی نشانی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا 1400 سال کے لوگ یا جتنی صدی یہ کہہ رہا ہے وہ گمراہی رہے، اور اس کے بعد اب، اور وہ بھی بر صغیر کے تھوڑے سے حصے میں ایک شخص آیا کہ جو کہہ رہا ہے کہ میں سچا ہوں، باقی سب جھوٹے ہیں، سب شرک پھیلا ہوا، کفر پھیلا ہوا، بالکل جس طرح ابن عبد الوہاب کہتا تھا۔ تو اس کو تو اردو آتی ہے، پنجابی آتی ہے، اس کو تو عربی نہیں آتی، تو عرب کی ساری دنیا وہ تو اس کے نزدیک معاذ اللہ اب بھی گمراہی میں ہے، تو شرک کر رہی ہے، سب کچھ کر رہا ہے، تو یہ تھوڑے سے اس خطے کے لیے ہی ہدایت ہے نا پھر معاذ اللہ اس کے نزدیک۔ تو اب اس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حق کی نشانی سرکار نے کس کو کر، ایک منفرد شخص کو جو اکیلا بیٹھ کر انڈیویجولی چیزوں کو دیکھے، یا ایک جماعت اور گروہوں کے ساتھ ہے؟ اب سنیں، اس کے متعلق کثیر احادیث ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ رہنے کا حکم دیا۔ ان میں سے چند حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ صحیح جامع ترمذی کی جس نمبر 2165 ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی، جماعت کو لازم پکڑ لیں، فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ، تو حضور نے ہمیں جماعت سے، مسلمانوں کے بڑے گروہ کے ساتھ ملے رہنے کا حکم دیا۔ اسی طرح حدیث نمبر 2166 ہے، ید اللہ مع الجماعہ، اللہ کا دست قدرت، اللہ کا دست حمایت وہ جماعت کے ساتھ ہے، صحیح حدیث ہے، پچھلی حدیث بھی صحیح تھی۔ اسی طرح حدیث نمبر 2167 ہے، حضور نے فرمایا ان اللہ لا یجمع امتی، اللہ میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا، او قال امت محمد علی ضلالۃ، یا فرمایا میری امت، یا فرمایا کہ امت محمد کو اللہ گمراہی پہ جمع نہیں کرے گا۔ وَيَدُ اللَّهِ إِلَى الْجَمَاعَةِ، اور جماعت پر اللہ کا ید قدرت ہے، دست حمایت ہے۔ من شذ شذ فی النار، جو جماعت سے الگ ہوا وہ جہنم میں الگ ہوا۔ اب شذ شذ فی النار اتنے حصے پر کلام ہے تھوڑا سا، کہ اس کی سند میں کلام کیا گیا ہے کہ یہ جو لفظ ہے محفوظ نہیں ہے۔
لیکن پھر بھی ایک بات یاد رکھیے گا، ان لفظ کی تائید کئی صحیح احادیث سے ہوتی ہے، اس حدیث کی تائید کئی صحیح احادیث سے جو میں پیش کروں گا آپ کے ساتھ، یعنی امام ترمذی فرماتے ہیں وَتَفْسِيرُ الْجَمَاعَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ هُمْ أَهْلُ الْفِقْهِ وَالْعِلْمِ وَالْحَدِيثِ کہ تفسیر جماعت کیا ہے، یہی اہل سنت کے نزدیک ہے۔ تفسیر جماعت کیا ہے؟ یعنی جماعت کا مطلب جس سے ہم نے لگے رہنا وہ کیا ہے؟ اہل فقہ، اہل علم اور محدثین کی جماعت، یعنی جو وہ اصول وضع کر دیں، وہ چیزیں بنا دیں، اہل فقہ، اہل علم اور اہل محدثین کرام، وہ اس پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ تو جماعت کی تشریح بھی حدیث میں موجود ہے۔ اسی جماعت کی تشریح صحیح بخاری میں ہے۔ یہ دیکھیں، اس حدیث کو کوئی اگر ضعیف ثابت کرے گا تو امام بخاری تو اس سے استدلال کیا ہے، باب نمبر 19 ہے، باب کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، اس کا فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے تمہیں اسی طرح درمیانی امت بنایا۔ وَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِلُزُومِ الْجَمَاعَةِ، اور جو حضور نے جماعت کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے، ہم اہل العلم، وہ اہل علم کی جماعت ہے، ایک نہیں، جماعت اہل علم۔ تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اتنے لوگ جو علم پھیلاتے رہے، پڑھاتے رہے، اب یہ کہہ رہے صدیوں سے گمراہ کر رہے تھے، یہ اکیلا شخص آیا ہے، تو جماعت جس کے ساتھ سرکار نے لگے رہنے کا حکم دیا، فرمایا میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی، یہ کہہ رہا ہے کہ اتنے لوگ گمراہی پہ جمع رہے، اور حدیث کہہ رہی ہے، کتاب کہہ رہی ہے، بابا انجینئر جو ان کا بابا ہے، بلائنڈ جو فالوور اس کا ان کا، وہ بابا انجینئر یہ کہہ رہا ہے کہ گمراہ ہو گئے، اور حدیث کہہ رہی ہے گمراہی پہ جمع، یعنی گمراہی پہ جمع تھے کہہ رہا ہے صدیوں سے، اور حدیث کہہ رہی ہے گمراہی پہ جمع نہیں تھے، گمراہی پہ جمع میری امت نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح میں نے صحیح بخاری کی بات کی آپ کے سامنے، لزوم الجماعت کا مطلب انہوں نے اہل علم کی جماعت لی ہے، ہماری مجتہدین، ائمہ محدثین، فقہاء، علماء، اہل تفسیر، یہ سب مراد ہیں سے۔ تو لہذا ان کا جو بنایا ہوا اصول ہے، ان کے جو نکالے ہوئے نتیجے ہیں، ہم ان کو مانیں گے۔ ایک بات تو یہاں پر یہ کلیئر کر لیں۔ اس کے بعد کچھ اور احادیث بھی ہیں، وہ بڑی توجہ سے سننے والی ہیں۔ نسائی شریف کی حدیث نمبر 4020 ہے، حضور نے یہی فرمایا ید اللہ الجماع، اور فرمایا ان الشیطان مع من فارق الجماع، شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو جماعت کو چھوڑتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے جس طرح بکری ریوڑ سے الگ ہوتی ہے تو اس کو بھیڑیا اچک لیتا ہے، اس طرح جو جماعت سے الگ ہوتا ہے اس کو شیطان اچک لیتا ہے۔ اس کی مثال بڑی کرنٹ مثال مرزا محمد علی، جس کو شیطان نے اچک لیا۔ اسی طرح ابو داؤد شریف میں حدیث نمبر 4762 ہے، حضور نے فرمایا، اور صحیح مسلم میں بھی ہے، من اراد یفرق امر المسلمین وهم جمیع، حضور نے فرمایا کہ جو مسلمانوں کے معاملے کو جدا کرنا چاہے در حال کہ وہ ٹھہر چکا ہو، یعنی مسلمان ایک بات پہ جمع ہو چکے ہوں، اب کوئی اس کو توڑنا چاہے، فرمایا اس کو قتل کر دو، وہ کوئی بھی ہو۔ ترمذی کی جو حدیث ہے علیکم بالجماع، بلکہ اس پہ لکھا ہے حدیث یدل علی حجیت الاجماع، یہ حدیث اجماع کی دلیل یعنی حجت بننے پر دلالت کرتی ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا اجماع دلیل ہے کسی بات پر کٹ کر لینا۔ اسی طرح پھر اسی تحفۃ الاحوذی میں لکھا ہے، اور یہی بات امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح صحیح مسلم میں لکھتے ہیں، امتہ معصومۃ لا تجتمع علی الضلالہ، کہ یہ امت اجماعی اعتبار سے معصوم ہے، یعنی مطلب یہ خطا پر جمع نہیں ہو سکتی۔ حدیث کہتی ہے کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ اب یہ مرزا محمد علی کہہ رہا ہے کہ امت کئی صدیوں تک گمراہ ہوتی رہی، گمراہ کرتے رہے، یعنی کوئی بھی ہدایت دینے والا نہ آیا، یعنی مطلب میں ہوں جو اس نے امت کو آگے نکالا ہے۔ یہ ایک خارجیت کی سوچ ہے، انشاءاللہ اس میں اس ویڈیو پہ بات کریں گے۔ اور پھر اسی تحفۃ الاحوذی میں ہے، حالانکہ یہ غیر مقلدین کے ذہن والی شرح ہے، والمراد اجماع العلماء، اجماع سے مراد علماء کا اجماع ہے، جس طرح امام ترمذی نے فرمایا، جس طرح صحیح بخاری میں امام بخاری نے فرمایا کہ اسے مراد ہے علماء، فقہاء، صلحاء، اہل تفسیر کا، یعنی علماء کا، فقہاء کا، محدثین کا کٹ۔ تو لہذا جب وہ کسی بات پہ اجماع کر لیں تو یہ تو صراحتاً دلالت ہے اس بات کی کہ یہ بات گمراہی نہیں ہے۔ تو لہذا اس کا یہ کہنا کئی صدیوں سے امت گمراہی مبتلا تھی، میں نے آگے گمراہی سے نکالا، یہ خود ایک گمراہ کن جملہ ہے۔ اسی طرح ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پر
کہ جو 73 فرقوں والی روایت ہے انشاءاللہ اس پہ میں کمپلیٹ ویڈیو بناؤں گا، لیکن 73 فرقوں والی روایت میں بھی جو فرقہ ناجیہ حضور نے فرمایا هو الجماعہ، وہ جماعت ہے۔ یہی بات یعنی مسند امام محمد میں بھی یہ بات ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، 12479 نمبر روایت ہے مسند امام محمد کی، اور ابن ماجہ کی 3993 نمبر روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت گروہوں میں بڑھ جائے گی، تو آپ نے فرمایا سب جہنمی ایک جنتی، اور وہ جنتی هم الجماعہ، وہ جماعت ہے۔ اور جماعت کی تشریح حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک کے شیطان قریب ہے، دو سے دور ہے۔ تو لہذا جماعت کا مطلب کثرت علماء ہے، کثرت فقہا اور اہل علم ہے۔ اس وجہ سے یہ کہنا کہ جی آپ کا صدیوں سے یہ امت گمراہی میں مبتلا رہی اور میں نے اس کو نکالا، یہ خارجیت کا جملہ ہے، یہ خود گمراہ کن جملہ ہے۔ اس امت کو اس طرح کہنا کہ صدیوں گمراہ رہی، یہ حدیث کی مخالفت ہے، یہ علمی کتابی بات نہیں ہے بلکہ جاہلانہ بات ہے۔ اور اس کے جو بلائنڈ فالوور ہیں، جو کہ جن کا بابا انجینئر ان کو گمراہ کر رہا ہے، جو کتابوں سے ہٹا کر اپنے پیچھے لگا رہا ہے۔ اب آگے چلیں، اسی طرح ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم اختلاف دیکھو فعلیکم بسواد العظم، تم مسلمانوں کے سب سے بڑے گروہ کے ساتھ مل جانا۔ اب کوئی کہے اس کی تو سند میں کلام ہے، اس کی سند ٹھیک نہیں ہے، تو بڑی آسان سی بات ہے کہ ایک ہوتی ہے سند کا ضعیف ہونا، ایک ہوتا ہے متن کا ضعیف ہونا۔ اس کا متن ضعیف نہیں ہے، راوی ضعیف ہیں جو روایت کرنے، اس کا متن کیا ہے؟ علیکم بسواد العظم، تم مسلمانوں کے سب سے بڑے گروہ کے ساتھ مل جانا تمہارا لازم ہے۔ تو یہ بڑا گروہ تو جماعت، اس سے مراد جماعت ہی ہے۔ تو صحیح حدیثوں میں جو جس کے جماعت کا ذکر ہے، حضور نے اس کو سواد اعظم کہہ دیا، تو یہ اس کی مؤید اور روایات ہیں۔ تو لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم نے علماء اور فقہا کی کثرت جس پر ہے اس کو ماننا ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے۔ اسی کی عربی شرح حاشیۃ السندی میں ہے، بالجماعتی مراد بالجماعت کیا ہے؟ الکثیرتو، یعنی مطلب کثیر لوگ، جو کثیر علماء فقہا جس پہ ہو، اور عوام کی کثرت نہیں، اس پہ بھی علماء فقہا مفسرین اہل علم کی کثرت مراد ہے۔ تو لہذا اس امت کا اجماع حجت ہے۔ اس امت کے متعلق یہ کہنا گمراہی پہ جمع رہی، یہ خود گمراہ کن جملہ ہے۔ اب یہ جو کہتا ہے کہ جی میں یہ بتاتا ہے کہ شرک کر رہے ہیں، سارے کے سارے شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، اور اس پر بکثرت اس نے ویڈیو بنائی ہے، بڑی دفعہ کہا ہے کہ امت بالکل یہ اقامت دین کو بعد کی باتیں ہیں، پہلے تو شرک کفر، مطلب وہ مسلمان ماننے کے لیے ہی تیار نہیں۔ یہی خارجیت کی سوچ ہے۔ یہ میرے سامنے مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اس کے اندر حدیث ہے اور بہت سارے اس پہ اور بھی دلائل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا مفہوم ہے خارجیت کے بارے میں، یخرجون، یہ حتی یخرج آخرہم مال مسیح الدجال، یہ خارجی نکلتے رہیں گے، جو مولا علی رضی اللہ عنہ کے دور میں نکلے تھے، ان کا سیم یہی نظریات، اسی طرح نظریات بناتے تھے جس طرح مرزا محمد علی بناتا ہے، کہ وہ سب کو گمراہ کہتے تھے، وہ یہاں تک کہ صحابہ کو بھی گمراہ کہنے لگے، اور خود اپنے آپ کو اہل حق ہے۔ یہی روش ہر خارجی کی ہوتی ہے، اور یہی خارجی مرزا محمد علی کی روش ہے کہ یہ اپنے سوا سب کو غلط مانتا ہے اور اپنے سوا سب کو کہتا ہے، کسی کو بھی سمجھ نہیں آئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا مفہوم ہے کہ یہ نکلتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کا آخری گروہ مسیح دجال سے ملے گا۔ فَإِذَا رَأَيْتُمُ فَاقْتُلُوهُمْ ثَلَاثًا، سراکار نے 3 دفعہ فرمایا جہاں پاؤ ان کو مار دو۔ ہم شر الخلق والخلیقہ، یہ کیا ہیں؟ سب سے بری مخلوق ہیں۔ تو لہذا سب سے بری شے، یہ کہتا ہے مولوی تو بہت بری شے ہوندی، بالکل اس کا یہ کہنا اس پہ الٹتا ہے۔ دراصل یہ خود بہت بری شے ہے، کیونکہ حضور نے اس کو ان کے خارجیوں کے متعلق فرمایا ہے ہم شر الخلق، یہ مخلوق میں سب سے شریر تو ہوتے ہیں۔ تو لہذا خارجیوں کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ سب سے شریر ہے، تو مرزا محمد علی سب سے شریر ہے، سب سے بہت بری شے ہے۔ اور اسی طرح خارجیوں کے متعلق انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ اور ایک اور بات جو آخر میں کروں گا، اگر یہ کہتا ہے کہ ساری امت گمراہ رہی، اتنی صدیوں تک گمراہ رہی، اور میں نے آپ کو یہ رہنمائی دی آ کر، اور شرک ثابت کرتا ہے، کفر ثابت کرتا ہے، تو اب اتنی امت اگر شرک و کفر میں مبتلا رہی ہے اور اب بھی ہے، تو پھر جنت کی جو تعداد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کی بیان کی ہے وہ کون پوری کرے گا؟ مرزا محمد علی کے چند فالوور
کچے سے فالوور کہ جن کو تو تھپڑ پڑے تو بھاگ جائیں گے اور اس کو مڑ کے نہیں دیکھیں گے کہاں ہے مرزا محمد علی. لہٰذا اس وجہ سے ذرا غور کرنے کی بات ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے اور حدیث نمبر ہے 6528. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، کننا معان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قبۃ. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ہم قبے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. ایک قبہ تھا. اترضون ان تکون ربع اہل الجنہ؟ قلنا نعم. سرکار نے فرمایا تم اس بات پر راضی ہو کہ تم جنت کا 1/4 ہو، یعنی 1/4 ہو جاؤ، چوتھائی حصہ تمہارا ہو. قلنا نعم، عرض کی بالکل ہاں. فرمایا اترضون ان تکون ثلث اہل الجنہ؟ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تم جنت کا 1/3 ہو جاؤ، تہائی حصہ ہو جاؤ؟ ہم نے عرض کی بالکل یا رسول اللہ. فرمایا اترضون ان تکونوا شطر اہل الجنہ؟ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم جنت کے آدھے ہو جاؤ، باقی ساری امت جتنی لوگ میں جائیں گی تم ان کا وہ سب ایک طرف اور تم ایک طرف ہوگے؟ ہم نے عرض کیا رسول اللہ بالکل. فرمایا انی لارجو ان تکون شطر اہل الجنت، میری امید یہ ہے کہ تم جنت کا نصف ہوگے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے. آپ نے اپنی امت کی کثرت بیان کرتے ہوئے حدیث نمبر 6541 ہے صحیح بخاری کی. حضور نے 70,000 تو وہ بیان کیے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کو جب دیکھا تو اور انبیاء کی امتیں آپ پر ظاہر کی گئیں. سرکار نے فرمایا اوردت علی الامم فاجد النبی یمر مع الامہ، میں نے پھر مجھ پر امتیں پیش کی گئیں. کسی نبی کے ساتھ ایک جماعت تھی، کسی کے ساتھ کچھ چند لوگ تھے، کسی کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، یعنی وہ خلاصہ حدیث ہے. تو مجھے ایک کثرت میں نے دیکھی، اس طرح کی کثرت اس نے افق بھر دیا، یعنی ایک حدیث میں ہے کہ اس نے آسمان کو بھر دیا. میں سمجھا یہ میری مفہوم ہے، میری امت ہے، تو بتایا گیا موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے. اس کے بعد فرمایا اتنے لوگ مجھے دکھائے گئے اور بہت زیادہ کثرت تھی اور بہت بڑا گروہ تھا. سواد کثیر. فرمایا علیکم بالجماعہ، تمہارا جماعت سے رہنا لازم ہے. وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، اور فرقوں سے بچو، اس جماعت سے جدا ہونے سے بچو. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الْاثْنَيْنِ أَبْعَدُ. اور جماعت کی تشریح جو یہ کرے گا وہ نہیں کہ میں اکیلا ہی جماعت ہوں، بلکہ سرکار نے اس کی وضاحت فرما دی کہ ایک کے شیطان قریب ہوتا ہے، دو سے دور ہوتا ہے. وَمَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ، جو جنت میں جانے کا ارادہ رکھتا ہو کما قال علیہ السلام، تو کیا کرے؟ جماعت کو لازم پکڑ لے. فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ. تو حضور نے ہمیں جماعت سے، مسلمانوں کے بڑے گروہ کے ساتھ ملے رہنے کا حکم دیا. اسی طرح حدیث نمبر 2166 ہے ید اللہ مع الجماعہ، اللہ کا دست قدرت، اللہ کا دست حمایت وہ جماعت کے ساتھ ہے. صحیح حدیث ہے، پچھلی حدیث بھی صحیح تھی. اسی طرح حدیث نمبر 2167 ہے. حضور نے فرمایا ان اللہ لا یجمع امتی، اللہ میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا. او قال امت محمد علی ضلالۃ، یا فرمایا میری امت، یا فرمایا کہ امت محمد کو اللہ گمراہی پہ جمع نہیں کرے گا. وید اللہ علی الجماعہ، اور جماعت پر اللہ کا ید قدرت ہے، دست حمایت ہے. من شذ شذ فی النار، جو جماعت سے الگ ہوا وہ جہنم میں الگ ہوا. اب شذ شذ فی النار اتنے حصے پر کلام ہے تھوڑا سا، کہ اس کی سند میں کلام کیا گیا ہے کہ یہ جو لفظ ہیں محفوظ نہیں ہیں. لیکن پھر بھی ایک بات یاد رکھیے گا، ان لفظ کی تائید کئی صحیح احادیث سے ہوتی ہے. اس حدیث کی تائید کئی صحیح احادیث سے جو میں پیش کروں گا آپ کے سامنے، جو پیش کر بھی چکا ہوں، کچھ پیش کروں گا. ابو عیسیٰ یعنی امام ترمذی فرماتے ہیں وَتَفْسِيرُ الْجَمَاعَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ هُمْ أَهْلُ الْفِقْهِ وَالْعِلْمِ وَالْحَدِيثِ، کہ تفسیر جماعت کیا ہے، یہی اہل سنت کے نزدیک ہے. تفسیر جماعت کیا ہے؟ یعنی جماعت کا مطلب جس سے ہم نے لگے رہنا وہ کیا ہے؟ اہل فقہ، اہل علم اور محدثین کی جماعت. یعنی جو وہ اصول وضع کر دیں، وہ چیزیں بنا دیں، اہل فقہ، اہل علم اور اہل محدثین کرام، وہ اس پر ہم نے عمل کرنا. جبریل عرض کرنے لگے یہ آپ کی امت ہے، اس امت میں 70,000 بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. ہؤلاء 70,000 قدامہم لا حساب علیہم ولا عذاب. اب یہ صحیح بخاری کا. اسی طرح اور حدیثوں میں 80 صفحے اس امت کی بنے گی اور 120 صفحوں کل ہوں گی، 40 صفحے باقی امت کی. تو اب یہ کفر و شرک کے فتوے، اور اس امت کا اس وقت کا سب سے بڑا تکفیری جو بندہ ہے، جو فرقہ واریت پھیلا رہا ہے، جس نے نئے فرقے کی بنیاد رکھی ہے، وہ مرزا محمد علی ہے.
وہ سب کو کافر کہتا رہا، کہتا میں کھلے دل کا ہوں، لیکن اس کی گفتگو سنیں تو مشرک ثابت کرتا ہے، کو کافر ثابت کرتا ہے، بے نمازی کو کافر یہ ثابت کرتا ہے، ہم سب کو جو مزارات پہ جانے والے اس کو مشرک ثابت کرتا ہے، یہ امت شرک میں ڈوبی ہوئی ہے، اس طرح کے جملے اس کے. تو جو 120 صفحوں میں 80 صفحے یہ مرزا محمد علی اس کے فالوور پوری کریں گے، یہ چند اس کے زوم میں جو وہابی شرک نہیں کرتے وہ پوری کریں گے. اور جو اس امت کی کثرت سرکار نے افق بھر دیا، افق، میں نے افق کی طرف دیکھا، فَلَكِنْ انظُرُوا إِلَى الْأُفُقِ، عرض کی جبریل نے کہ آپ افق کی طرف دیکھیں، آسمان کی طرف دیکھیں. تو میں نے دیکھا تو فرمایا کہ سواد کثیر جماعت تھی، ایک کثیر مخلوق تھی، جن میں 70,000 بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، 70,000. اب باقی کتنے ہوں گے؟ تو اب گویا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ اپنے سوا باقی تمام امت کو گمراہ ثابت کر رہا ہے، یہ خارجیت ہے اور دلائل قرآن و سنت کے عین مخالف ہے. اور اس بابے ان کا جو بابا انجینئر ہے یہ ان کو گمراہ کر رہا ہے، کتابوں سے دور کر رہا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے.